فکر خبر پر دیکھیے ملکی اور عالمی احوال سے جڑی اہم اور خاص خبریں۔ ہندوستان میں شہریت ترمیمی ایکٹ کے خلاف مظاہروں میں قائدانہ رول ادا کرنے والے سماجی کارکنان اور طلباء کی گرفتاریوں اور انہیں مسلسل قید میں رکھے جانے کے خلاف اب اقوام متحدہ کے حقوق انسانی کمیشن نے بھی آواز بلند کی ہے۔ ہیومن رائٹس کمیشن کے ماہرین نے حکومت ہند سے مذکورہ کارکنوں کی فوری رہائی کا مطالبہ کیا ہے۔ انہوں نے اس بات پر تشویش کا اظہار کیا ہے کہ ان گرفتاریوں کا مقصد ہندوستانی شہری سماج کو یہ خوفناک پیغام دینا ہے کہ حکومت کی پالیسیوں پر تنقید برداشت نہیں کی جائے گی۔ وہی ساتھ ہی انہوں نے دہلی پولیس کی جانچ پر بھی سوال کھڑے کیے ہیں اور پولیس کے رویے کو جانبدارانہ رویہ قرار دیا ہے۔ کمیشن نے کہا ہے کہ سی اے اے حامیوں کے ذریعے نفرت انگیزی اور اشتعال پر اکسانے کے معاملات کی یکساں طور پر جانچ نہیں کی گئی، جن میں سے کچھ ریلیوں میں غداروں کو گولی مارو کے نعرے بھی بلند ہوئے۔ انہوں نے مظاہرین پر یو اے پی اے قانون کا اطلاق کر پولیس کے اختیارات کا غلط استعمال کرنے پر بھی تشویش ظاہر کی ہے۔ امریکہ میں ڈیموکریٹک پارٹی کی جانب سے صدارتی الیکشن کے امیدوار جو بائیڈن نے ہندوستان میں شہریت ترمیمی ایکٹ اور این آر سی کی مخالفت کی ہے۔ انہوں نے اسے ملک کی طویل سیکولر اور جمہوری روایات کے منافی قرار دیا ہے۔ ساتھ ہی انہوں نے حکومت ہند سے کشمیر میں عوام کے بنیادی اور انسانی حقوق بحال کرنے کا بھی مطالبہ کیا ہے۔ تبلیغی جماعت سے جڑے مختلف ممالک کے لوگوں کو بلیک لسٹ کرنے کے وزارت داخلہ کے فیصلے کو سپریم کورٹ میں چیلنج کیا گیا ہے۔ 7 ممالک کے شہریوں نے وزارت داخلہ کے اس اقدام کو غیر آئینی قرار دیا ہے۔ عدالت نے مرکز اور ریاستوں سے اس معاملے میں جواب طلب کیا ہے۔ خیال رہے کہ کورونا کی وبا کے درمیان 2 اپریل کو پریس انفارمیشن بیورو نے 35 ممالک سے 960 غیر ملکیوں کو جو اس وقت ہندوستان میں تھے ان کو بلیک لسٹ کرنے کے حکومتی فیصلے کی اطلاع دی تھی۔ اس کے ساتھ ہی تمام ریاستوں اور مرکزی علاقوں کے ڈی جی پی کو نیز دہلی پولیس کمشنر کو ایسے غیر ملکی شہریوں کے خلاف ایف آئی آر درج کرنے کے احکامات جاری کیے گئے تھے۔ ہندوستان میں ایک بار پھر کورونا انفیکشن نے ریکارڈ قائم کرتے ہوئے 24 گھنٹوں میں 18,552 لوگوں کو متاثر کیا ہے۔ اس طرح سے اب کورونا مریضوں کی مجموعی تعداد 5 لاکھ سے تجاوز کر گئی ہے۔ ان 24 گھنٹوں کے دوران 384 لوگوں کی موت بھی ہوئی ہے۔ وہیں مجموعی ہلاکتوں کی تعداد اب 15,685 ہو گئی ہے۔ کورونا کے بڑھتے اثرات کو روکنے میں ناکام مودی سرکار پر راہل گاندھی نے شدید نکتہ چینی کی ہے۔ راہل نے پی ایم مودی پر طنز کستے ہوئے لکھا ہے کہ کورونا وائرس ملک کے نئے حصوں میں تیزی سے پھیل رہا ہے۔ حکومت ہند کے پاس اس سے نمٹنے کا کوئی منصوبہ نہیں ہے۔ وزیر اعظم خاموش ہیں۔ انہوں نے وبا کے سامنے خود سپردگی کر دی ہے اور اس سے نمٹنے سے انکار کر دیا ہے۔ تیل کی قیمتوں میں اضافے کا سلسلہ تھمنے کا نام نہیں لے رہا۔ آج ایک بار پھر پیٹرول ڈیزل کی قیمتیں بڑھائی گئی ہیں۔ پیٹرول جہاں دہلی میں 25 پیسے فی لیٹر مہنگا ہوا ہے، وہیں ڈیزل کی قیمت میں 21 پیسے فی لیٹر کا اضافہ کیا گیا ہے۔ تیل کی قیمتوں میں یہ لگاتار 21ویں دن اضافہ ہوا ہے، جس کی وجہ سے عوام کی پریشانیاں بڑھتی جا رہی ہیں۔ قیمتوں میں اضافے کی وجہ سے دیگر اشیاء کی قیمتیں بھی بڑھ رہی ہیں، کیونکہ ٹرانسپورٹیشن کا اثر دوسری چیزوں پر بھی پڑ رہا ہے۔ یو پی کانگریس نے یو پی حکومت کے خود کفیل یو پی روزگار مہم کو عوام کے ساتھ دھوکہ قرار دیا ہے۔ یو پی کانگریس صدر اجے کمار للو نے دعویٰ کیا ہے کہ موجودہ حکومت نے ایک بھی مزدور کو روزگار نہیں دیا ہے۔ انہوں نے یوگی حکومت پر الزام عائد کیا ہے کہ مزدور مخالف یوگی حکومت مزدوروں کو دھوکہ دینے کا کام کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھینس پالنا، سبزی فروخت کرنا جیسے کام لوگ پہلے سے ہی کر رہے تھے۔ یہ کون سی حصولیابی ہے جو حکومت شمار کر رہی ہے؟ 1993 سلسلہ وار بم دھماکوں کے سزا یافتہ مجرم اور مفرور ملزم ٹائیگر میمن کے چھوٹے بھائی یوسف میمن کی جمعے کے روز ناسک سینٹرل جیل میں حرکت قلب بند ہونے کی وجہ سے موت واقع ہوئی ہے۔ ممبئی کی ٹاٹا عدالت میں اسے عمر قید کی سزا سنائی گئی تھی، جس کے بعد وہ ناسک جیل میں مقید تھا۔ وہیں سابق وزیر دفاع پلم راجو نے ویڈیو جاری کر چین کے معاملے میں بڑا دعویٰ کیا ہے۔ انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ ڈسپانگ علاقے میں چینی فوجی 18 کلومیٹر اندر تک داخل ہو چکی ہے۔ We have learned that the Chinese have transgressed 18 kilometers into the Depsang Plains, an area called the bottleneck or the Y junction. And this is a real threat. لداخ میں ایک بار پھر چینی افواج کے خیمہ زن ہونے کی خبروں کے بعد راہل گاندھی نے پی ایم مودی کے آل پارٹی میٹنگ میں دیے گئے بیان کو لے کر شدید تنقید کی ہے۔
راہل گاندھی نے ویڈیو جاری کر جہاں جوانوں کو خراج تحسین پیش کی ہے تو دوسری طرف مودی حکومت سے سخت سوالات کیے ہیں۔ ویر شہیدوں کو میرا نمن۔ پہلے ہمارے پردھان منتری جی نے کہا تھا کہ ہندوستان کی 1 انچ زمین کسی نے نہیں لی، کوئی ہندوستان کے اندر نہیں آیا، مگر سننے کو مل رہا ہے، لوگ کہہ رہے ہیں، سیٹلائٹ فوٹوگرافس میں دکھائی دے رہا ہے، لداخ کی جنتا کہہ رہی ہے، آرمی کے ریٹائرڈ جنرلز کہہ رہے ہیں کہ چائنا نے ہماری زمین چھینی ہے۔ ایک جگہ نہیں بلکہ 3 جگہ چائنا نے ہماری زمین چھینی ہے۔ پردھان منتری جی، آپ کو سچ بولنا ہی پڑے گا، دیش کو بتانا پڑے گا، گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اگر آپ کہیں گے کہ زمین نہیں گئی اور سچ مچ میں زمین گئی ہے تو چائنا کا فائدہ ہوگا۔ ہمیں مل کر ان سے لڑنا ہے اور ان کو اٹھا کے واپس پھینکنا ہے۔ وہیں کانگریس رہنما ادھیر رنجن چودھری نے حکومت کو نصیحت کی ہے کہ وہ کانگریس کو نشانہ بنانے کے بجائے چین کے خلاف جوابی کارروائی کرے اور وادی گلوان میں ہمارے ہاتھ سے جا چکے علاقے پر دوبارہ قبضہ کرے۔ ریاست آسام میں جاری شدید بارش نے زمینی صورتحال مزید خراب کر دی ہے اور اب سیلاب کا پانی ریاست کے 17 سے زائد اضلاع کو متاثر کر چکا ہے۔ برہم پتر ندی کی بڑھتی ہوئی سطح نے اس بحران میں مزید اضافہ کیا ہے، جس سے ریاست کے لوگوں کی زندگیوں میں خلل پڑ گیا ہے۔ کورونا قہر کے درمیان ملک کے مختلف حصوں میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے جا رہے ہیں۔ جمعے کے روز جہاں ہریانہ کے روہتک میں زلزلہ آیا تو شام کے وقت یہ جھٹکے میگھالیہ کے تورا میں محسوس کیے گئے ہیں۔ اس کے بعد دیر شام لداخ میں بھی زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں۔ یوپی میں انصاف کے نام پر قانون ہاتھ میں لیتے ہوئے لوگوں نے 3 افراد کو پیٹ پیٹ کر موت کے گھاٹ اتار دیا ہے۔ دراصل امبیڈکر نگر میں ایک شخص پر گولی مار کر فرار ہو رہے بدماشوں کو گاؤں والوں نے پکڑ کر پیٹ ڈالا، وہیں 2 بدماشوں کو پیٹ پیٹ کر مار ڈالا گیا جبکہ تیسرے کو زندہ جلا ڈالا گیا ہے۔ وہیں اس معاملے کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہونے کے بعد پولیس نے معاملے کی جانچ کی بات کہی ہے۔ مہاراشٹر میں مہا گٹھ بندھن سرکار میں پھوٹ اور بی جے پی کے آپریشن کمل کی کوششوں کے بیچ شرد پوار نے ایک بار پھر پراعتماد لہجے میں کہا ہے کہ ریاست کی مہا وکاس اگاڑی سرکار اپنی 5 سال کی میعاد پوری کرے گی۔ قداور مراٹھا لیڈر نے حکومت میں کسی بھی طرح کے اختلاف کی قیاس آرائیوں کو ختم کرتے ہوئے کہا ہے کہ تینوں پارٹیاں ایک یونٹ کی طرح ہی کام کر رہی ہیں۔ دہلی میں کورونا کے بڑھتے معاملات کے درمیان دہلی حکومت اینٹی باڈی سروے آج سے شروع کرنے جا رہی ہے۔ کورونا سے ٹھیک ہونے والوں کی یہ ایک بار پھر سے جانچ کی جائے گی۔ فی الحال یہ سروے کنٹینمنٹ زون سے شروع کیا جائے گا۔ ہانگ کانگ میں جمہوری آوازوں کو کچلنے اور حقوق انسانی کی خلاف ورزی پر چین بری طرح سے مشکل میں پھنس گیا ہے۔ امریکہ نے ہانگ کانگ میں مظاہروں پر بربریت اور استحصال کو لے کر چینی کی کمیونسٹ پارٹی CCP افسران پر ویزا پابندی لگانے کا اعلان کیا ہے۔ وہیں اقوام متحدہ کے ماہرین نے بھی بین الاقوامی طبقے سے اجتماعی اور نتیجہ خیز کارروائی کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ مزید خبروں کے لیے لاگ ان کریں فکروخبر.com۔